جناب سید احسن شاہ جیلانی صاحب، علامہ سلطان مدنی صاحب، اسٹیج پر موجود دیگر حضرات اور معزز شرکائے مجلس، آج کی اس مجلس کا عنوان ہے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب اسد اللہ بھی تھا۔ آپ ہمارے آقا و مولا تاجدار کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا جان تھے، عم مکرم تھے، عمر میں آپ سے 2 سال بڑے تھے اور آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ آپ کے ایمان لانے کا سبب یہ بنا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے اور اس امت کے فرعون ابو جہل نے آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے شوقین تھے، شکار سے واپس آ رہے تھے۔ اس وقت تک آپ نے کلمہ ایمان نہیں پڑھا تھا کہ کسی نے بتایا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کی شان میں نازیبا کلمات کہے ہیں، تو ان کی غیرت جوش میں آئی، سیدھا بیت اللہ کے سامنے گئے اور اپنی برچھی ابو جہل کے سر پر ماری اور کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ پڑھا اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابو جہل کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل آنے کی جرأت نہیں ہوئی، حوصلہ نہیں ہوا اور اس نے اسے برداشت کیا۔ سید الشہداء
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان مواخات کا، بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، تو حضرت زید بن حارثہ کو حضرت امیر حمزہ کا بھائی بنایا اور ان دونوں کے درمیان آپ نے رشتہ اخوت قائم فرمایا۔ غزوہ بدر سے پہلے بھی چھوٹے معرکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، لیکن پہلا بڑا معرکہ جو مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان برپا ہوا وہ غزوہ بدر الکبریٰ تھا۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو ربیعہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ اور ان کا بھتیجا ولید یہ سب سے پہلے میدان میں آئے، کیونکہ اس زمانے میں بھرپور جنگ کے آغاز سے پہلے جو بڑے بڑے سورما ہوتے تھے وہ میدان میں آ کر للکارتے تھے، چیلنج دیتے تھے، دعوت مبارزت و مقابلہ دیتے تھے۔ تو جب یہ رؤسائے قریش مکہ آئے تو ادھر سے انصار صحابہ کرام مقابلے میں اترے، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم انصار مدینہ ہیں۔ تو عتبہ اور شیبہ نے کہا کہ تم ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہو، تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہو، تم مدینے کے کسان اور کاشتکار ہو، ہمارے مقابلے میں ہمارے ٹکر کے آنے چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی کہ ہمارے مقابلے میں ہماری ٹکر کے افراد کو بھیجو۔ تو پھر حضور نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث یعنی اپنے خاندان کے افراد کو کہ حضرت حمزہ آپ کے چچا، حضرت عبیدہ بن حارث بھی آپ کے چچا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پربردہ اور آپ کے چچا زاد، یہ میدان میں حضور نے بھیجا۔ تو سب سے پہلے تاجدار کائنات نے جو اپنا خاندانی اثاثہ تھا
کفر کے مقابلے میں انہیں میدان میں اتارا۔ حضرت حمزہ نے اپنے مقابل کو جہنم رسید کیا، حضرت علی نے اپنے مقابل کو جہنم رسید کیا۔ اتنے میں حضرت عبیدہ پر حملہ ہوا، آپ زخمی ہوئے تو حضرت علی نے ان کے قاتل کو بھی جہنم رسید کیا، اور وہ تینوں جو چیلنج دے کر آئے تھے، تینوں کو حضور کے خاندان کے ان عظیم الشان شخصیات نے جہنم رسید کیا۔ اس کی مثال بہت کم ملے گی کہ مقابلے میں سب سے پہلے اپنا جو اثاثہ ہے اسے میدان میں لایا جائے۔ قرآن مجید میں 2 مقامات پر تورات کو فرقان کہا گیا، 3 مقامات پر قرآن کو فرقان کہا گیا، اور 1 مقام پر غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا۔ فرقان کے معنی ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، یعنی جو حق کو باطل سے ممتاز کر دے، جو حق کی معرفت کے لیے معیار قرار پائے، کسوٹی قرار پائے، نمونہ قرار پائے، تاکہ آنے والی دنیا کو پتہ چلے کہ اگر وہ اپنے ایمان کو جانچنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتے ہیں، تو اسے بدر کی کسوٹی پر پرکھیں۔ کیونکہ آپ رات بھر عریش بدر میں، آج کل تو جب جنگ ہوتی ہے تو جو جنرل کمانڈ کرتا ہے اس کی آپریشن پوسٹ بہت پیچھے محفوظ مقام پر ہوتی ہے، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر کی کمان کر رہے تھے تو آپ کے لیے ایک بلند پہاڑی پر چھپر بنایا گیا تھا جسے عریش بدر کہتے ہیں۔ تو یہ وہ کائنات کے پہلے جنرل تھے، سپہ سالار تھے کہ جو پیچھے بیٹھ کر پلاننگ نہیں کر رہے تھے بلکہ فرنٹ پہ آ کر لیڈ کر رہے تھے۔ ساری رات آپ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتے رہے، اور جب حضور بہت گڑ گڑا کر دعا فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند فرماتے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو عریش بدر میں آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ کی چادر شانے سے اتر گئی ہے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس کیجئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ تضرع کے ساتھ دعا فرما لی ہے۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا، کہ اے اللہ
میں جو 313 افراد کا سرمایہ لے کر میدان بدر میں آیا ہوں تو یہ اسلام کا پورا سرمایہ ہے۔ اے اللہ، اگر ان 313 نفوس کو آج تو شہید کر دے گا تو پھر اس زمین پر کبھی بھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ 2 ہجری 17 رمضان غزوہ بدر سے لے کر آج تک جو اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے اور کی جا چکی ہے اور قیامت تک کی جائے گی، وہ صدقہ ہے شہدائے بدر کی قربانیوں کا۔ پھر آپ جب میدان میں مجاہدین کی صفوں کو لائن اپ کرنے لگے، اس کو فوجی زبان میں فالن کرنا کہتے ہیں، تو جب آپ نے صفوں کو لائن اپ کیا تو حضرت سواد صف سے تھوڑا آگے نکلے ہوئے تھے۔ حضور نے اپنی لاٹھی سے ان کو ٹوکا کہ صف کے اندر ہو جاؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے چوٹ آئی ہے تو میں قصاص چاہتا ہوں۔ آج کی جدید متمدن مہذب دنیا میں اگر جنگ چھڑ جائے یا حالت جنگ ہو جائے تو ایمرجنسی ڈکلیئر ہوتی ہے اور بنیادی حقوق معطل ہو جاتے ہیں، مگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ بنیادی حقوق کو معطل نہیں کیا، بلکہ آپ نے سواد سے فرمایا کہ تم قصاص لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے لاٹھی سے ٹوکا تھا تو میرے جسم پر چادر نہیں تھی، آپ کے جسم پر کپڑا ہے۔ حضور نے کپڑا اٹھایا کہ قصاص لو، وہ آگے بڑھے اور آپ سے سینہ ملا دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، غلام کی کیا مجال کہ آقا سے قصاص لے، میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ اب جنت کے سفر پر جا رہا ہوں، اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے تاکہ پھر اسے جہنم کی آگ کبھی چھو نہ سکے۔ تو اس کو فرقان کیوں کہا گیا ہے؟ جو غزوہ بدر کو سمجھ لے گا وہ ایمان کی حقیقت کو سمجھ لے گا، اور جو غزوہ بدر کو نہیں سمجھے گا تو وہ حلاوت ایمان کو نہیں پا سکتا تھا۔ اس لیے کہ بدر میں جو لشکر سفارہ تھے ان کی زبان ایک تھی، قبیلہ ایک تھا، وطن ایک تھا، نسب ایک تھا، لیکن فرق تھا تو کس کا تھا؟ نظریے کا تھا، ایمان کا تھا۔ چنانچہ ادھر تاجدار کائنات اور ادھر آپ کے چچا عباس، ادھر حضرت علی اور ادھر ان کے بھائی عقیل، ادھر حضرت مصعب اور ادھر ان کے باپ، ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح
ادھر ان کے والد، ادھر حضرت ابو بکر صدیق، ادھر ان کے فرزند عبد الرحمن، تو پھر آپ بتائیں کہ زبان ایک، رشتہ ایک، نسب ایک، رنگ ایک، وطن ایک، تو ٹکراؤ کس میں تھا؟ کفر اور ایمان میں تھا۔ تو آج کوئی اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتا ہے تو بدر کے میزان پر پرکھے کہ کیا ہم بھی اپنے دین و ایمان کے لیے ان رشتوں کو قربان کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو پھر آپ کا بدر سے رشتہ قائم ہے، اور نہیں کر سکتے تو آپ کا بدر سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں 1978 میں پہلی بار حج کے لیے گیا تو ہم عشاء کے بعد قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین، اور وہ ہمیں اپنے حالات و واقعات بتاتے تھے۔ کہنے لگے کہ ایک وقت مجھ پر فقر و فاقہ کا آ گیا، تو میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پرانوار پر گیا اور فاتحہ پڑھی، ان کا توسل اختیار کیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اپنی آرزو پیش کی۔ تو کہنے لگے کہ رات میں سو کر جاگا تو ایک آدمی پیٹھ پر غلہ لادے ہوئے، گھی لیے ہوئے، سامان لیے ہوئے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میرے گھر کے اندر لا کر سارا سامان رکھ دیا اور پھر غائب ہو گئے۔ تو قطب مدینہ نے بتایا کہ کوئی مدینہ جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے تو پہلے سید الشہداء کے مزار پر جائے، احد میں فاتحہ پڑھے، ان کا وسیلہ پکڑے، پھر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آ کر سلام عرض کرے، تو جو بھی اس کی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے گا۔ کیونکہ انہوں نے ہمارے آقا کے لیے جو قربانی دی وہ بے مثل و بے مثال تھی۔ اس کو بیان تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو برتنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو آپ حضرات نے بھی سید الشہداء رضی اللہ عنہ جن کا غزوہ احد میں شہادت ہوئی اور ان کی بہن حضرت صفیہ کو پتہ چلا تو 2 چادریں لے کر آئیں کہ کفن پہنایا جائے، تو حضور نے ایک چادر ان پر ڈالی، ایک حضرت مصعب بن عمیر پر ڈالی۔ چادر تنگ تھی، سر کو ڈھانپتے تو پاؤں کی جانب ننگے ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں کی طرف اذخر گھاس جو مدینے کی تھی وہ ڈال دو۔ تو اس عالم میں کہ پورا کفن بھی میسر نہ تھا، چنانچہ حضور ہر ہفتے جاتے اور ان کے مزار پر فاتحہ پڑھتے، اور جب آپ احد سے آ رہے تھے تو اپنے اپنے شہداء پر خواتین رو رہی تھیں، حضور نے فرمایا کوئی نہیں جو حمزہ پر روئے۔ پھر مدینہ کی صحابیات آئیں اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے وہ روئیں، ان کا غم منایا
اور پھر اہل مدینہ نے یہ شعار اپنا لیا کہ جب بھی کسی کے عزیز کا انتقال ہوتا تو پہلے چند آنسو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے لیے بہاتے اور پھر اپنے عزیزوں کے لیے بہاتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالی ہمیں آخرت میں شفاعت سید المرسلین نصیب فرمائے اور در مصطفیٰ پہ حاضری نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔